یہ جوانوں کے سردار اور بوڑھوں کے سردار. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی جب تک یہ دونوں زندہ ہیں نا تو کسی کو بات سنانی نہیں ہے. تو اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ پہلے یہ فوت ہوں گے، شہید ہوں گے، علی بعد میں شہید ہوں گے کرم اللہ وجہ. تو آپ نے ان کو یہ امانت دے دی، تو انہوں نے بعد میں اس کو بیان فرمایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ مبارک وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنی اس عظیم دوست جسے مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اعزاز بخشا ہے جی. اور پھر دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دنیا میں 2 وزیر ہیں، ایک کا نام ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک کا نام فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اور وزیر تو ساتھ ہی ہوتے ہیں، وزیر تو ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو کیا شان ہے جی کہ ان کو اپنے گنبد خضرا میں ساتھ رکھا ہوا. اور یہ بات آپ نے آپ کے علم میں ہوگی شاید کہ جہاں کی مٹی ہوتی ہے انسان وہیں جاتا ہے جی. اور کتنی پاکیزہ مٹی ہے وہ جس سے حضرت عمر کی تخلیق ہوئی ہے جی. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 عناصر سے پیدا کیا، اور جب آدم علیہ السلام کی وہ جسم، وہ جگہ جہاں آپ دفن ہے وہاں سے مٹی لانے کے لیے حکم ہوا، اور اس مٹی کو آب تسنیم میں گویا گیا، اور پھر وہ نور کی طرح چمکنے لگی. اس سے تخلیق آدم علیہ السلام ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس کی حیت کو تبدیل کر دیا. تو وہ پاکیزہ مٹی یعنی جس کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملایا گیا، اور نور مصطفیٰ علیہ السلام ملا کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال شخصیت کو تخلیق کیا گیا جی. جن کے بارے میں حضرت حسان کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ ایسا طرح دار بنایا ہے کہ ہر کائنات کی ہر چیز کو رب کائنات نے ایسا بنایا جیسے خود چاہا، اور نبی علیہ السلام کو ایسا بنایا جیسے نبی پاک نے چاہا. تو ایسی شان والی جگہ ہے جہاں یہ دونوں ہستیاں ہیں جی، اور ساتھ ساتھ ہیں. اور جو مسلمان وہاں جاتا ہے اس وقت تک اس دروازے عظیم سے باہر نہیں نکل سکتا جب تک ان کو سلام نہ کرے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جتنی دیر سلام کرتے. پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے. اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ وہاں ایک جگہ ہے جو حضرت صدیق اکبر اور نبی علیہ السلام کے درمیان ہے. وہ ایک آدمی کی جگہ ہے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی. اور یہ بات پیش نظر رہے کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں جہاں ان کا وصال ہوتے وہیں ان کی تدفین ہوتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین وہاں کیسے ہوگی؟ تو یہ تدفین بتاتی ہے کہ وہ نبی پاک کے روضے پاک کی زیارت کے لیے آئیں گے. جب زیارت کے لیے آئیں گے تو وہاں ان کا وصال ہو جائے گا، تو پھر وہیں ان کو دفنایا جائے گا. وہ ایک جگہ چھوڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑی ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کے راوی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اور آپ کی تدفین کے لیے صلاح مشورے ہوئے، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس نبی پاک کا ارشاد موجود ہے کہ کہاں آپ کو دفنانا ہے. پوچھا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا رسول کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جہاں وصال ہوتا ہے وہیں ان کو دفنایا جاتا ہے. تو اس مقام، اس چارپائی پر، اس بستر انور پر جہاں آپ کا وصال ہوا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ اقدس کے اندر، وہیں اسی کے نیچے آپ کی قبر انور بنائی گئی ہے، وہیں آپ کو دفنایا گیا جی. کیا شان ہے! اور یہ سچے نبی کی پہچان ہے. یہ جو مرزائی حضرات کے جو جھوٹے نبی ہیں جنہیں وہ اپنا نبی کہتے ہیں، جو مرتد ہیں، دجال ہیں، جو دشمن اسلام ہیں،
مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا مرگھٹ جو ہے، مرنے کی جگہ جو ہے وہ لیٹرین ہے اور ریلوے روڈ ہے۔ ریلوے روڈ میں وہ جمبل روڈ ہے اور اسٹیشن کا راستہ جاتا ہے نا، وہاں بائیں ہاتھ ایک بلڈنگ ہے جسے کبھی احمدیہ مارکیٹ کہتے تھے، وہاں لیٹرین میں اس کا انتقال ہوا، منہ سے فضلہ نکلا، اور پھر دفنانے کے لیے قادیاں لے گئے لوگ اس کو، تو اس کے مرنے اور جانے نے بتا دیا جھوٹا آدمی تھا۔ اور پھر نبیوں کی وہ موت ایسے ہوتی ہے، نبیوں کی تو بڑی شان ہوتی ہے جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خادم باہر حاضر ہے جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرما رہا ہے، تو خادم آپ سے اجازت چاہتا ہے، اگر آپ اجازت فرمائیں تو اندر حاضر ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا اس کو اجازت، تو ملک الموت جب حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کی روح قبض نہیں کی، بلکہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں، میں آپ کی اطاعت کروں۔ تو جیسے آپ کا حکم ہے میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ دوسرے لوگوں پر میں حکم چلاتا ہوں، آپ پر حکم نہیں ہے۔ دوسرے لوگوں پر اللہ کے حکم سے میں روحیں قبض کرتا ہوں، لیکن آپ کی میں اطاعت کروں گا، جیسے آپ فرمائیں گے میں ایسے حاضر ہوں۔ تو آپ کی اطاعت میں، پھر آپ کے حکم کی تعمیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں لے گا جی۔ یہ کن کی شان ہے؟ جو امام الانبیاء علیہ السلام۔ تو ان کے ساتھ یہ دونوں وزیر آپ کے اس وقت بھی موجود ہیں جی، اور اللہ تعالیٰ نے گنبد خضرا بھی ان کے اوپر بنوایا ہے، یہ اس کی قدرت سے بنا ہے جی۔ کہتے ہیں نا جی کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، تو ادھر بھی یہ کہنا چاہیے نا پھر کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بنا ہے نا۔ اور نبی علیہ السلام کی ذات پاک نے ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا کی ہیں، ان کی عظمتیں لوگوں کو سنائی ہیں، ان کی شان خود بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں ان کا ذکر آتا ہے، احادیث کے اندر ان کا ذکر آتا ہے، محدثین نے ابواب باندھے ہیں، کتاب المناقب لکھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل کا بیان، فاروق اعظم کے فضائل کا بیان ہے، فضائل کے ابواب باندھے ہوئے ہیں، صحابہ کی شان بیان کی ہوئی ہے۔ تو کتنی وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی تعریفیں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ان کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کرام سے محبت کرو اس لیے کہ میرے صحابہ کرام، میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرو۔ اور پھر کتنا ان کو اعزاز حاصل ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سسر، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سسر، اور دوسری طرف وہ دوسرے دو دوست جو ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ داماد، اور جناب حضرت علی بھی داماد۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسے داماد ہیں کہ جب آپ کی ایک بیٹی ان سے بیاہی گئی، بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ، ان کا وصال ہو گیا، تو پھر ام کلثوم کا نکاح آپ نے ان کے ساتھ کر دیا۔ 2 ہجری میں وہ وصال پائی اور 3 ہجری میں ان کا نکاح کر دیا گیا۔ اور پھر جب وہ بھی بیٹی فوت ہو گئی ام کلثوم رضی اللہ عنہ، جن کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا تھا، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بہت پریشانی لاحق ہوئی کہ میرا کیسا تعلق دامادی تھا جو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھا، فرمایا اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے سب کی شادی میں تیرے ساتھ کرتا۔ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت میں 100 بیٹیاں ہوتی، تو ایک ایک کر کے سب کی شادی میں تمہارے ساتھ کر دیتا۔ تو میرے پیارے بزرگوں، دوستوں اور بہنوں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے ذکر سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے پیارے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زارہ زمانہ آیات میں زندگی میں ان کے نام لے لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، جی علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، یعنی نام لے کے کہ 10 بندے جو خاص ہیں، اور پھر ان 10 میں ان 2 کے بارے میں فرمایا کہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور ہمیں ان سے محبت کر کے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس بات سے راضی ہے
کہ میں ان سے راضی ہوں، جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔